السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسن بہت باادب، تمیزدار اور نیک لڑکا تھا۔ وہ اپنی جماعت میں ہمیشہ اول آتا تھا۔ ان سب خوبیوں کے باوجود اس میں بہت زیادہ بولنے کی خامی بھی تھی۔ وہ جب ایک بار بولنا شروع کر دیتا تو اس کو اس بات کا دھیان ہی نہیں رہتا کہ وہ مسلسل بولے چلا جا رہا ہے۔ اس کے دوست جیسے تیسے یہ سب برداشت کر لیتے، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کی توہین کا ایک بہترین موقع مل جاتا۔ ایک دن نئے استاد پڑھانے آئے۔ انہوں نے تمام طلباء سے اپنا اپنا تعارف کروانے کو کہا۔ جب احسن کی باری آئی تو اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتا، کچھ شرارتی لڑکے کہنے لگے، ارے سر، اس کو بولنے کی دعوت مت دیں۔ استاد نے کہا، کیوں بھائی؟ سر، یہ ایک بار بولنا شروع کر دے تو اس کو چپ کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر پوری کلاس ہنسنے لگی۔ احسن کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ خاموش رہے، لیکن اس کے لیے اپنی عادت پر قابو پانا مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ احسن کا مذاق بننے لگا۔ حالت یہ ہو گئی کہ وہ جیسے ہی بات کرتا، لڑکے ادھر ادھر جانے لگتے۔ اب تو اس کے دوستوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد احسن نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی۔ اس کے بعد وہ مسجد کی دیوار سے ملے ہوئے باغ میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس مسجد میں ایک بہت بڑی عمر کے بزرگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ بزرگ اچانک احسن کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے احسن سے کہا، بیٹا، ہمت نہ ہارو۔ احسن حیران رہ گیا کہ بزرگ کو اس کی حالت کا کیسے پتہ چلا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ میں نے تمہیں اللہ سے دعا کرتے دیکھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو۔ یہ لو 2000 روپے اور آنکھیں بند کرو۔ احسن حیران تھا کہ بظاہر مفلس نظر آنے والے یہ بزرگ اتنے پیسے دے رہے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ایک لمبی قطار میں کھڑے ہیں۔ احسن نے قطار میں کھڑے ایک شخص سے پوچھا، یہاں کیا مل رہا ہے؟ آدمی نے جواب دیا، بیٹا، یہاں الفاظ مل رہے ہیں۔ 1 روپے کا ایک لفظ ہے۔ الفاظ۔ بس یہ کہنا تھا کہ احسن کو ایسا لگا کہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ وہ گونگا سا ہو گیا تھا۔ اس نے گھبراہٹ کے مارے جلدی سے 2000 روپے نکالے اور قطار میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے 2000 روپے کے 2000 الفاظ خرید لیے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو بزرگ کے پاس باغ میں پایا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، اب تمہارے پاس ایک دن کے لیے محض 2000 الفاظ ہیں۔ ایک ایک لفظ تول کر بولنا۔ اگر یہ الفاظ ختم ہو گئے تو تم بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ احسن پریشان ہو گیا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ تمام تر کوشش کے باوجود احسن نے یہ 2000 الفاظ اسی رات ختم کر دیے۔ اگلے دن اسکول میں چڑھانے والوں کو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مذاق اڑا اڑا کر خود ہی خاموش ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہی احسن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ بولنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے عصر کا وقت آیا اور نماز پڑھ کر وہ باغ میں اسی بینچ پر بے صبری سے بزرگ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بزرگ بابا وہاں پہنچ گئے۔ کیسے ہو میرے بچے؟ دن کیسا گزرا تمہارا؟ کہیں پریشان تو نہیں ہو گئے؟ احسن کی آواز بحال تھی۔ اس نے کہا، بابا، یہ بہت مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا۔ درویش نے احسن کی مٹھی میں 1000 کا نوٹ تھمایا اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی احسن دوبارہ اسی طلسماتی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ اسے ایک ٹھیلے والا نظر آیا جو آواز لگا رہا تھا، الفاظ خرید لو، الفاظ خرید لو۔ الفاظ والا آ گیا، الفاظ والا آ گیا۔ لوگ یہ پکار سنتے ہی اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ احسن نے بھی پھرتی دکھائی اور 1000 الفاظ خرید لیے۔ وہ گھومتے گھومتے ایک گلی میں چلا گیا جہاں 2 آدمی باہم الجھ رہے تھے۔ ایک لڑائی بڑھ رہی تھی کہ ایک شخص کے الفاظ ختم ہو گئے
اور وہ خود بخود خاموش ہو گیا۔ دوسرا شخص بھی سامنے والے کے خاموش ہوتے ہی ٹھنڈا پڑ گیا اور لڑائی ختم ہو گئی۔ اچانک اس نے خود کو بزرگ کے پاس پایا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب تمہارے پاس 1000 الفاظ ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ جی بابا، انشاءاللہ میں آپ کی بات پر پورا عمل کروں گا۔ احسان نے اس بار بہت ہی احتیاط سے کام لیا اور جب اگلے دن وہ بزرگ کے پاس گیا تو اس کے پاس 200 الفاظ باقی تھے۔ بزرگ بابا بہت خوش ہوئے۔ احسان نے کہا، بابا اب میرے اندر بہتری آ رہی ہے، میں اسی وقت بولتا ہوں جب نہایت ضرورت ہوتی ہے، تو اب میں آنکھیں بند کروں بابا۔ ارے واہ میرے بچے، اب تمہاری منزل قریب ہے، یہ لو 1500 روپے۔ آج احسان کو طلسماتی دنیا بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دلکش تالاب، سرسبز وادیاں، پانی کے جھرنے، خوبصورت پرندے، احسان حیران رہ گیا۔ ایسا حسین منظر کبھی اس کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ احسان نے ایک دکان سے 1500 روپے کے 1500 الفاظ خرید لیے۔ احسان نے سوچا کہ اگر ہر شخص اسی طرح اپنے الفاظ کی قدر کرے تو انسان کتنے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ باغ میں تھا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب تم اسی وقت میرے پاس آنا جب یہ 1500 الفاظ ختم ہو جائیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم انہیں ایک دن میں ختم کر لیتے ہو یا ایک ہفتے چلاتے ہو۔ احسان نے یہ 1500 الفاظ 10 دن چلائے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ بزرگ نے کس بہترین طریقے سے اس کی تربیت کی ہے۔ اس کی خاموشی کی بدولت اب اس کا مذاق اڑانے والے بھی تھک چکے تھے۔ اساتذہ بھی اس سے خوش تھے اور پہلے سے زیادہ اس کی تعریف کرتے تھے۔ 10 دن بعد بزرگ نے احسان سے کہا، بیٹا اب تمہیں الفاظ خریدنے کی ضرورت نہیں، تم بولنے کے آداب سمجھ گئے ہو۔ میں دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ کامیاب رہو۔ احسان بہت خوش ہوا۔ بزرگ نے اسے گلے لگایا۔ احسان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔